یہ جو فیلڈ مارشل کا دورہ ہے اس کو کس تناظر میں دیکھا جائے؟ مذاکرات بحال کروانے کی ایک اور کوشش جس کا دونوں طرف سے آفیشلی اظہار بھی کیا جا رہا ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں اس سے بڑھ کر ہے اس دورے کے مقاصد؟ آئی تھنک اس دورے کا بڑا کلیئر آبجیکٹو ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت جو ایک ڈیڈ لاک ہے اس کو توڑنا ہے، اور ایک طرف جو اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے تھے اس کو ریوائیو کرنا اور کسی طریقے سے ایک ایسا وے آؤٹ نکالنا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک بریک تھرو ہو پائے۔ اب جو اس وقت صورتحال ہے کہ دونوں، اگر آپ دیکھیں اوور آل، امریکہ بالکل اس جنگ سے ضرور نکلنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس طریقے سے ڈیل کرنا چاہتا ہے کہ کم از کم امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں اپنی عوام کو یہ بتا سکے کہ انہیں جو سفارتی محاذ پر بھی کامیابی ملی ہے، لیکن ایران دوسری طرف سے اس طرح کی کوئی کنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ان ریالٹی ایران بھی چاہتا ہے کہ اگر بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہو جائیں تو وہ بہت بہتر ہے، کیونکہ جو امریکی ناکہ بندی ہے، اس کے علاوہ جو باقی مزید اقدامات جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، جو امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ کرنے جا رہے ہیں یا کر سکتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یقینی طور پر ایران کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ تو شاید یہ جو حقائق ہیں یا تلخ حقائق ہیں، یہ ایک ونڈو ضرور پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل کا یہ جو وزٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس اعتبار سے، اور آپ نے ذکر بھی کیا کہ یہ اگر وزٹ ہو بھی رہا ہے تو جو امریکہ آن بورڈ بھی ہے۔ رپورٹڈلی امریکی صدر ٹرمپ نے اس دورے سے پہلے پاکستان کے فیلڈ مارشل سے ٹیلی فون کے اوپر بات کی تھی، اینڈ مور امپورٹنٹلی آج پاکستان کے فیلڈ مارشل تہران میں، تو کل عمان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں تہران میں، اور وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو لے کر کے جو ایران اور عمان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے اس کو آگے لے کر چلنے کی بات کریں۔ تو ان دونوں وزٹس کو اوور آل جو ایک لیٹسٹ پش ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو ڈیڈ لاک ہے ایران اور امریکہ کے درمیان اس کو توڑا جائے، تو اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اور ڈیفنس پیکٹ کے حوالے سے جو ترکی اور سعودی عرب کے درمیان پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ آگے بڑھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس تناظر میں بھی اس میں کچھ ہے؟ یہ ایرانی ترجمان سے پوچھا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ آفیشلی اس قسم کی ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ یقینی طور پر کیونکہ وہ جو سہ فریقی معاہدہ ہوا ہے پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ کے درمیان، یہ ایشو ضرور میرے خیال میں زیر بحث آئے گا، اور اس تناظر میں آئے گا کہ اگر یہ اپیرنٹلی ایک پرسیپشن بھی تھی کہ شاید یہ کہیں ایران کے خلاف نہ ہو، تو اس پرسپیکٹو میں پاکستان پہلے بھی اپنی پوزیشن واضح کر چکا ہے۔ ابھی پاکستان اپنی پوزیشن جو ہے وہ واضح کرے گا کہ اس کا مقصد جو ہے وہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں، ایران کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ریجنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ اور یہ جو فورم ہے یہ اوپن ہے فار ادر مسلم کنٹریز، پرووائڈیڈ کہ وہ اس جو سہ فریقی معاہدہ ہوا ہے اس کے جو براڈر آبجیکٹیوز ہیں اس سے وہ اگری کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس ایشو کے اوپر بات تو ضرور ہوگی، لیکن پرائمریلی میرا ماننا ہے کہ اس کا جو آبجیکٹیو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جو کشیدگی ہے، اور کوئی ایسی راہ تلاش کرنا ہے کہ جس کے ذریعے کوئی اس کا ڈپلومیٹک حل تلاش کیا جائے۔ اب کامران، ہر طرح کے مشکل حالات میں پاکستان نے پہلے بھی کوششیں کی، ایک اگریمنٹ پہ پہنچے بھی، لیکن اس کی پاسداری دونوں طرف سے نہیں ہو سکی۔ آپ کی نظر میں اب جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ صدر ٹرمپ جو اقتصادی بات کر رہے ہیں، ڈی ڈے میں کنورٹ کرنے کی حالات کو ایران کے لیے اقتصادی طور پہ، اور ساتھ ساتھ ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اس میں کردار ادا کیا جائے، یہ جو دوہری پالیسی ہے اب اس کی مزید گنجائش ہے؟ کیونکہ صدر ٹرمپ کی پوسچرنگ ایسا نظر آتا تھا کہ ایران کے لیے زیادہ بڑی رکاوٹ ہے جو ان کے بیانات اور پبلکلی وہ جس طریقے سے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں۔ بیک ڈور تو باتیں ہوتی رہیں دونوں ممالک کے درمیان پہلے بھی، تو اب پاکستان کی ان کوششوں کی راستے میں امریکہ کا بیانیہ ایک رکاوٹ آپ سمجھتے ہیں اس موقع پر بھی موجود ہے؟ یہ آئی تھنک بالکل جو امریکی صدر کا یہ جو سٹائل رہا ہے کہ جو ریٹرک ہے، اور سم ٹائم جب بات چیت پس پردہ بھی چل رہی ہوتی تو اس میں اس طرح کے جو اشتعال انگیز بیانات تھے اس پر ایران پہلے بھی کھل کر اپنے جو کنسرنز ہیں وہ شو کر چکا ہے، باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ تو لیکن اس کیس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلور لائننگ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اب ان کے پاس دو رستے ہیں، یا تو اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے وہ فوجی کاروائی مزید تیز کرتے یا کوئی بڑا ملٹری آپریشن کرتے، جو آج سے چند ہفتے پہلے انہوں نے سوچا بھی تھا، لیکن اس پلان کو انہوں نے پھر ختم کر دیا۔ دوسرا آپشن ان کے پاس یہ تھا کہ وہ ایران کے اوپر اکنامک پریشر ڈال کے ان کو مجبور کریں کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جو امریکی صدر ٹرمپ نے اکنامک ڈی ڈے کی بھی بات کی ہے، آئی تھنک وہ اپنا جو ایک یوزول ان کا وے ہے کہ ایران کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو اگر آپ میرے مطابق یا جو کنسیشنز ہم چاہتے ہیں وہ نہیں دیں گے تو پھر آپ کے لیے اکنامک کاسٹ بہت بڑھ جائے گی۔ تو یہ ان کی ٹپکل امریکی صدر ٹرمپ کی ایک ٹیکٹک ہے
کہ ایران کو مجبور کرنا کہ وہ بات چیت بھی کریں اور بات چیت میں اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو ان کی شرائط وہ مانیں. لیکن ڈیفینیٹلی یہ ایک ماضی میں اور اوور آل ایک بہت بڑی رکاوٹ رہا ہے. بٹ اس کے اندر جو کی ایلیمنٹ ہے آئی تھنک جو میں شروع میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ بظاہر تو بالکل امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات اپنی جگہ پہ ایک رکاوٹ ہوں گے, لیکن ایران کے لیے بھی کوئی اتنی اس وقت ایزی صورتحال نہیں ہے. فار ایگزامپل نیول بلاکیڈ کی وجہ سے جو اوور آل اگر آپ نمبرز دیکھیں, کیونکہ ان کا انحصار جو تیل وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, جنگ سے پہلے کوئی 1.4 ملین یا 14 لاکھ بیرل پر ڈے وہ تیل برآمد کر رہے تھے, جو اگست کے مہینے میں یہ نیول بلاکیڈ کی وجہ سے وہ کم ہو کر کوئی 5,80,000 بیرل پر ڈے تک آ گئی ہے. اور اس کے علاوہ اگر جو نئی اکنامک ڈی ڈے کی بات ہو رہی ہے وہ ایران کے اوپر تو ویسے ہی پہلے پابندیاں ہیں, لیکن جو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہ صرف اب ایران کے اوپر پابندیاں لگیں گی بلکہ وہ ممالک جو ایران کے ساتھ تجارت کرتے ہیں یا کسی بھی طرح سے ایران کی معیشت کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی پابندیاں لگے گی. اور اس کیس میں پاکستان بھی متاثر ہو سکتا ہے. پاکستان ایران کا پڑوسی ہے, ہماری بے شک کوئی فارمل ٹریڈ اس طرح سے تو بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن انفارمل ٹریڈ بھی ہے اور دونوں ملکوں نے ایک ٹارگٹ بھی سیٹ کر رکھا ہے $10 بلین کا. چین متاثر ہو سکتا ہے, ترکی ہے, عراق ہے. تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں یہ وہ نقطہ ہے جس پر ایران بھی, اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے 2 روز پہلے ایک بیان بھی دیا تھا کہ شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ یہ جنگ ختم کریں کیونکہ اس وقت ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہیں. تو رکاوٹ امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات ضرور ہیں, لیکن دوسری طرف میرے خیال میں دونوں کی مجبوریاں بھی ہیں کہ شاید ایک بات چیت کے ذریعے اگر معاملات حل ہوتے ہیں تو وہ دونوں کے لیے بہتر ہوگا. اور شاید وہی وجہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف وہاں پر گئے ہیں اس امید پر کہ دونوں سائڈز ریئلائز کریں اینڈ دے مینڈ دیئر ویز. بہت بہت شکریہ کامران یوسف صاحب. سمجھتے ہیں کہ اقتصادی طور پر ایران پہ حملہ کرنے کے حوالے سے جو دھمکیاں ہیں, اس طرف معاملات جانے سے پہلے ہی دونوں فریقین بھی اور خود ثالث پاکستان بھی سمجھتا ہے کہ مذاکرات کی میز پر آئیں, جس کے سلسلے میں یہ اہم ترین دورہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کا اس وقت جاری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ اس کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ناظرین, ایک اور اہم ترین معاملہ ہے اور یہ پاکستان کی خواتین اور کس طریقے سے ان کی ظالمانہ انداز میں جان لی جا رہی ہے, اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.